حق ذراتے جو منافق ہو اور قرآن بھی نہ پڑھتا ہو، نہ اس کے سینے میں ایمان ہو، نہ اس کے دل میں ایمان ہو، اور نہ وہ قرآن پڑھتا ہو، اس کی مثال اس کور تمے کی طرح ہے جس کی دور سے بھی خوشبو نہیں آتی، بدبو آتی ہے، اور اگر اسے کھایا جائے تو اس کا ذائقہ بھی میٹھا نہیں بلکہ کڑوا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ منافق کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا ایسے ہی ہے جیسے کورتمے کی دور سے بھی خوشبو نہیں آتی اور اس کا ذائقہ بھی کڑوا ہوتا ہے، اسی طرح اس منافق کے بدن سے خوشبو بھی نہیں آئے گی اور اس کے اندر بھی ذائقہ جو ہے اس کا میٹھا نہیں ہوگا بلکہ کڑوا ہوگا۔ تو ان ساری مثالوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا وہ یہی تھا کہ قرآن پڑھنے کی وجہ سے انسان اگر مومن ہے تو اس سے خوشبو پھوٹے گی، اور اگر منافق بھی ہے تو پھر بھی اس سے خوشبو تو پھوٹے گی قرآن پڑھنے کی وجہ سے، لیکن اس کے اندر جو ہے وہ کڑواہٹ ہوگی، اور مومن کے اندر بھی جو ہے وہ ذائقہ میٹھا ہوگا، اور قرآن کی پڑھنے کی وجہ سے اس کے چہرے سے اور اس کے ارد گرد جو ہے وہ خوشبو پھیلنے شروع ہو جائے گی۔ اس وجہ سے فرمایا کہ قرآن کو کثرت کے ساتھ پڑھو۔ قرآن پڑھنے کی وجہ سے تمہارے دلوں سے، سینوں سے، زبان سے خوشبو پھوٹے گی اور تمہارے اندر بھی ایک ذائقہ جو ہے وہ میٹھا پیدا ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری بات کو سنے اور آگے پہنچا دے، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے۔ اب یہ دین سیکھنے کی فضیلت حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ دین سیکھنے کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے۔ فرمایا کہ جو شخص میری بات کو سنے اور پھر آگے لوگوں تک پہنچا دے، نَتَّرَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ اسے تر و تازہ رکھے گا۔ اب یہ اتنی فضیلت اللہ تعالیٰ کے رسول نے ہمیں عطا فرمائی ہے کہ اگر تم اپنے چہرے کو حساس بشاش رکھنا چاہتے ہو، اپنے آپ کو تر و تازہ رکھنا چاہتے ہو، فرمایا پھر ایسا کرو میری باتیں خود بھی سنو اور آگے لوگوں تک بھی پہنچاؤ۔ جب تم ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں تر و تازہ رکھے گا۔ تو یہ اگر اپنے آپ کو تر و تازہ رکھنا ہے تو پھر یہ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں کہ خود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنیں، سیکھیں اور آگے لوگوں تک بھی پہنچائیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اب یہ دین جو انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہے، جو اس کی نماز کے لیے ضروری ہے، نماز کے فرائض و واجبات کو جاننے کے لیے ضروری ہے، جو اس کی طہارت کے مسائل کو جاننے کے لیے ضروری ہے، جو اس کے حلال و حرام کے مسائل کو جاننے کے لیے ضروری ہے، اور جو اس کے گھر کے بیوی بچوں کے ساتھ معاملات کو جاننے کے لیے ضروری ہے۔ فرمایا یہ علم ہر مرد کے لیے اور ہر عورت کے لیے سیکھنا اسی طرح فرض ہے جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے۔ فرمایا یہ علم اور اس کے مسائل ہر مرد اور عورت کے لیے سیکھنا اسی طرح فرض ہے جس طرح رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے، جس طرح حج فرض ہے۔ تو اس لیے اس علم کو جس کے ذریعہ سے تمہیں نماز کے مسائل حاصل ہو، طہارت کے مسائل حاصل ہو، بیوی بچوں کے حقوق کے مسائل حاصل ہو، رشتہ داروں کے حقوق حاصل ہو، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کے معاملات اور حقوق حاصل ہو۔ فرمایا کہ یہ علم ہر شخص پر جاننا ضروری ہے، اور باقی جس میں دین کی باریکیاں اور باریک مسائل ہوں وہ ہر شخص پر جاننا تو ضروری نہیں، وہ صرف علماء پر جاننا ضروری ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت اسماعیل راوی وہ بیان کرتے ہیں حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ہم آپ کی، امام حسن بصری آپ بیمار تھے، ہم آپ کی عیادت کرنے کے لیے آپ کے گھر تشریف لے گئے، تو اتنے لوگ ہم آپ کے گھر جمع ہوئے کہ امام حسن بصری کا گھر بھر گیا، اتنا گھر تنگ ہو گیا کہ حتیٰ کہ لوگوں کے بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں تھی، اور امام حسن بصری لیٹے ہوئے تھے تو آپ نے اپنے پاؤں کو سمیٹ لیا تاکہ لوگ آسانی کے ساتھ بیٹھ سکیں۔ اتنی جگہ تنگ ہو گئی کہ آپ جہاں پر لیٹے ہوئے تھے آپ نے وہ پاؤں بھی سمیٹ لیا تاکہ لوگ یہاں پر بھی بیٹھ جائیں، اور پھر آپ نے بیان فرمایا کہ ہم اسی طرح سے جس طرح تم میرے امام حسن بصری کے گھر آئے ہو، اسی طرح سے ہم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر ان کی عیادت
طرح تم نے میرے گھر کو بھر دیا ہے اسی طرح ہم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر کو بھر دیا تھا، اور وہ لیتے ہوئے تھے، انہوں نے اسی طرح سے اپنے پاؤں کو سمیٹ لیا تھا۔ اور پھر انہوں نے آگے بیان فرمایا کہ جس طرح تم نے میرے گھر کو بھر دیا ہے اسی طرح ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے اور ہم نے آپ کے گھر کو بھر دیا تھا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے اپنے پاؤں کو سمیٹ لیا تھا۔ اب جب رسول اللہ نے اپنے پاؤں کو سمیٹ لیا تو پھر سنیے رسول اللہ نے فرمایا کیا تھا، فرمایا کہ سیاتیکم اقوام یطلبون العلم، کہ لوگوں تمہارے پاس لوگ علم حاصل کرنے کے لیے آئیں گے، دین حاصل کرنے کے لیے آئیں گے، دین کا فہم حاصل کرنے کے لیے آئیں گے، فرحبوہم وحیوہم، فرمایا کہ لوگوں جو لوگ تمہارے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آئیں، جو لوگ تمہارے پاس دین حاصل کرنے کے لیے آئیں، انہیں میری طرف سے مرحبا کہنا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ انہیں میری طرف سے مرحبا کہنا۔ جیسے کوئی شخص مدینہ شریف سے آتا ہے یا ہمارے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے، دور سے آتا ہے، ہمارے رشتے دار آتے ہیں، تو انہیں ہم